شکل میں۔ اور آخری چیز، یہ پاکستان کے ساتھ بے وفائی ہے، پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اس ٹائم پہ ایک شخص جو صرف پاکستان کی اور آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے، جب خطے کی بات آئی تو اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا تو کیا خان کا میسج تھا؟ IMF کے حوالے سے 2 دفعہ خان کا میسج کیا تھا؟ ہندوستان کے حوالے سے خان صاحب کا میسج کیا تھا؟ افغانستان کے حوالے سے خان صاحب کا میسج کیا تھا؟ وہ صرف پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ان کی نیک نیتی اگر ہے تو ان کو خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، اور خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ جن کو ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ علامہ ناصر عباس صاحب، اور پھر چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور صوبائی قائدین، PTI کی جو کور ٹیم ہے، یہ 20-25 لوگ جو خان صاحب کی مشاورت، اس میں خان صاحب کی بہنیں بھی ہوں، ان کو انگیج کر کے ان سے بات کی جائے تاکہ اس کا لائے عمل ڈھونڈا جائے۔ اچھا شہریار صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بڑے قد کاٹ والے سیاستدان ہیں، وہ اڈیالہ کے دروازے کھول سکتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو یہ سارے جو اس وقت مذاکرات ہیں ان کو کامیاب بھی کر سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کوئی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے رہنما یہ اس وقت میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہمارا تو یقین اللہ سے ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور امام الانبیاء کی سنتوں سے ہونے کا یقین۔ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اس ڈیبیٹ میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ 8 فروری سن 2024 کو پاکستانی قوم نے ان نام نہاد پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا۔ ابھی بھی یہ بائی الیکشنز میں کیا کیا، کیا گل کھلایا، پوری قوم کو پتہ ہے۔ ہم ان چیزوں میں ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو، حق اور سچ کا بول بالا ہو، اور یہ جو جبر کا نظام ہے یہ اس لیے ختم ہو کہ یہ ایک عمران خان یا PTI کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بات ہے، تمام اکائیوں کی۔ جوان مایوس ہو رہے ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ملک سے جا چکے ہیں، کاروباری پڑھے لکھے، جائیں کسی یونیورسٹی کالج اسکول میں آپ کو جوان مایوس نظر آئیں گے۔ عام کاروباری پاکستان میں سسک رہا ہے، کسان کی بنیاد کو ایک قسم کا تباہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، جس کے پیچھے ایک خاص سوچ ہے، وہ وقتی طور پہ تو شاید کامیاب ہو گئے، لیکن وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صرف میسیج یہ ہے، کون کیا ہے کون نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ پارلیمان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، لوگ خاص کر جوان اشتعال میں آ رہے ہیں، لوگ مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہندوستان، ایک طرف افغانستان کے بارڈر سے ہندوستان پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس تمام ماحول میں قوم کی یکجہتی، قوم کی سلامتی، پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک ہی آواز ہے، اللہ کے بعد اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کے بعد اس ملک میں ایک لیڈر ہے عمران خان، اس سے بات کریں، ان کو انگیج کریں، اس ملک کے مسئلے بھی حل ہوں گے، کیونکہ وہ ذات کی بات نہیں کرتا، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے۔ اور یہ میرا میسج ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، جنہوں نے کہا گیا کہ جی پاکستان کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، وہ پارٹیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں، ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، عوام میں وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتی۔ آج ان کے لیے میسج یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں، کسی لیڈر کے لیے نہیں، اس ملک پر رحم کریں، کیونکہ خان اپنی بات نہیں پاکستان کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کی رہائی مذاکرات سے ہوگی یا مزاحمت سے ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر ہم مزاحمت یقین کرتے تو کیا 3 سال سے خان صاحب مورلیس جیل میں رہتے؟ کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں؟ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، جس نے جو پرسپشن دینی ہے دے۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ ایک بات پہ زور دیا ہے کہ اس ملک کے اندر